بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی آج 13ویں ویڈیو ہے، 13واں لیکچر ہے، اور اس کے اندر ہم لا کے بارے میں پڑھیں گے۔ لا نفی جنس کی پہچان کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، جب آپ عبارت پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کئی طرح کے لا ملتے ہیں۔ آج آپ نے ہر ایک لا کی پہچان حاصل کرنی ہے، تبھی آپ کو ترجمہ آئے گا۔ سب کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لا کی 6 قسمیں ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ لا زائدہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لا عاطفہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی بنسبت کم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لا نفی جو مضارع سے پہلے آتا ہے وہ تو بہت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لا نہیں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، نہیں کے صیغے سے پہلے جو لا آتا ہے اس کو لا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح لا نفی جنس یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لا زائدہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لا کی آج آپ نے ساری قسمیں پڑھنی ہیں اور ہر قسم کو سمجھنا ہے۔ آج میں انشاءاللہ عز و جل لا کے بارے میں ہی بتاؤں گا، اور سب کا جو ترجمہ ہوگا ترجمے میں بھی فرق آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا۔ تو لا کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ لا زائدہ ہوتا ہے کس صورت میں؟ جب اس سے پہلے کوئی فعل نفی ہو یا نہیں ہو۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جیسے لا یتعلمو، تو یہ فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد لا آ رہا واو کے بعد، وہ واو کے بعد آنا چاہیے لا، تو یہ جو واو کے بعد لا آ رہا ہے یہ لا زائدہ ہے۔ آپ اس کا ترجمہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علم حاصل نہیں کر سکتا حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا۔ دیکھیں میں نے یہاں پر لا کا ترجمہ نہیں کیا، تب بھی معنی درست ہے۔ تو حیا کرنے والا یعنی شرم کرنے والا، اور بہت سے ہمارے گروپ میں ایسے حضرات بھی ہیں کہ جو شرم کرتے ہیں اور جو سبق ان کو دیا جاتا ہے، مشقیں دی جاتی ہیں، وہ حل کر کے نہیں بھیج پاتے، اور اس کی وجہ سے ان کی غلطیوں کا ازالہ نہیں ہو پاتا۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، جتنی آپ شرم کریں گے اتنا ہی آپ پیچھے ہوں گے۔ شرم نہیں کرنی، حیا نہیں کرنی، دین کے معاملے میں آپ نے آگے ہی بڑھنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اور یہاں پر انشاءاللہ سارے ہی الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ آپ سب سیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کریں، اور جب گروپ کے اندر آپ اپنی چیزیں شیئر کریں گے وہاں آپ کی اصلاح ہوگی تو آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تو یہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے گروپ کو ضرور استعمال کریں، اس میں کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آتی آپ ضرور بھیجیں۔ اگلی مثال دیکھیں، فلا تستقبل، یہ فلا تستقبل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے یہ اصل میں لا تستقبل تھا، ملانے کے لیے زیر دے دی، تو آخر میں جب جزم ہو شروع میں لا ہو تو وہ لا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ولا آ رہا ہے، تو یہ جو ولا ہے نا یہ واو کے بعد لا، یہ لا زائدہ ہے۔ اسی طرح پیچھے آ رہا ہے تیسری مثال میں لا تقربو، تو لا تقربو بھی نہیں کا صیغہ ہے، کیونکہ جب کلام شروع ہوتا ہے اور شروع میں لا ہوتا ہے لا تقربو، یہ جمع کا صیغہ ہے، آخر میں نون آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آخر میں نون نہیں ہے، واو کے بعد نون ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر واو کے بعد نون ہوتا تو اس کا مطلب یہ مضارع منفی کا صیغہ ہوتا، لیکن واو کے بعد نون نہیں ہے، وہ ہٹا دیا، تو اسی لائے نہیں نے ہٹایا، اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ لائے نہیں ہے۔ بہرحال اس کی مزید پہچان آگے آ رہی ہے۔ تو دیکھیں لا تقربو یہ لائے نہیں ہے، اب اس کے بعد ولا جنوبن، واو کے بعد لا جنوبن وہ آخر میں آ رہا ہے، تو یہ بھی لا زائدہ ہے۔ تو لا زائدہ کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی، کلام میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ لا عاطفہ اس کی بنسبت کم استعمال ہوتا ہے۔ لا کی دوسری صورت حرف عطف لا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں، فی الحرفین لا فی الزائدین، اس میں ایک تو لا کے ساتھ واو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ لا سے پیچھے اب جار مجرور دیکھ رہے ہیں تو لا کے بعد بھی جار مجرور ہوں گے۔ اسی طرح دوسری مثال میں ہے هو الجمعۃ والظہر، لا سے پہلے الجمعۃ معرفہ ہے تو لا کے بعد بھی معرفہ ہے۔ اور اسی طرح تیسری مثال میں آپ دیکھیں گے امر فرض لا امر تخییر، دیکھیں امر فرض پیچھے مضاف مضاف الیہ ہے، اس کے بعد بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو لا جو عاطفہ ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے والا ہوگا ویسے ہی آگے والا ہوگا، تو اس طرح آپ کو لا عاطفہ کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ لا کی تیسری صورت لا نفی جنس، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لا نفی جنس جو ہے اسی کی پہچان ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ بھی اہم ہے، سارے ہی لا اہم ہیں کیونکہ سب۔ اچھا میں اس لا جو عاطفہ ہوتا ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دوں، جو لا زائدہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا ترجمہ آپ کو لا عاطفہ کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اس کا آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ نہ کہ، یوں ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیں لِأَنَّ كَلَامَهُ، اس لیے کہ اس کا کلام فی الحرفین دو حرفوں میں ہے، لا فی الزائد نہ کہ زائد میں،
والجمعۃ وہ جمعہ ہے، للظہر نہ کہ ظہر، الظہر امر فرض، ظہر فرضی چیز ہے یعنی فرض چیز ہے، لا امر تخییر نہ کہ تخییر کا امر ہے، حکم ہے، تخییر والی اختیار والی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ لا عاطفہ میں ناکے کا ترجمہ ہوتا ہے اور جو لا زائدہ ہے اس میں نامی ترجمہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آگے لا کی تیسری صورت ہے وہ ہے لائے نفی جنس۔ تو لائے نفی جنس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ تو بہت ہی سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمپل، لیکن پھر بھی میں اس کی مختلف صورتیں بیان کروں گا تاکہ اچھی طرح یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور انشاءاللہ العزیز غور سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے لائے نفی جنس کی پہچان۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو لا کے بعد نکرہ اسم ہونا چاہیے اور اس کے بعد جار مجرور ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں، لا کے بعد نکرہ اسم ہو اور نکرہ اسم کے بعد جار مجرور ہو۔ تو وہ جو لا کے بعد نکرہ اسم ہوگا وہ لائے نفی جنس کا اسم ہوگا، اور یہ لا لائے نفی جنس ہوگا، اور اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے نہیں، اور آگے جو اسم ہوگا اس کے ساتھ کوئی کا لفظ بڑھا دینا ہے۔ مثال بھی اس میں آ رہی ہے، جیسے دیکھیں وَلَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء، اور ان اشیاء میں کوئی دم نہیں۔ دم کا مطلب ہوتا ہے بکری وغیرہ، اونٹ بکری گائے وغیرہ، یہ کوئی چیز نہیں ان میں۔ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ، لا حرج، کوئی حرج نہیں، فی نزع هذه الاشیاء، ان اشیاء کو اتارنے میں، ان اشیاء کو کھینچنے میں۔ تو دیکھیں کوئی کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا کے بعد نکرہ اسم ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے، اس سے یہ لائے نفی جنس کی پہچان ہوتی ہے۔ مزید اس کی میں پہچان بھی آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہاں پر میں جو لا کی تیسری صورت بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص الفاظ ایسے ہیں کہ جب بھی لا کے بعد آتے ہیں وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے اور وہ لائے نفی جنس کا اسم بنتے ہیں۔ جیسے وہ یہ لا حرج، لا کے بعد حرج جب بھی آتا ہے تو یہ لائے نفی جنس کا اسم بنتا ہے۔ لا دما بھی اسم بنتا ہے، لا باسا، باسا بھی اسم بنتا ہے، لا بدہ میں بدہ بھی لا کا اسم بنتا ہے، لا وجہ میں وجہ بھی اسم بنتا ہے، لا سبیلہ میں لا سبیلہ بھی بنتا ہے، لا شیعہ میں شیعہ بھی بنتا ہے، اسم بنتا ہے۔ یہ ہمیشہ جب لا کے بعد آتے ہیں تو یہ اسم ہی بنتے ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کسی ماہر کے سامنے یا پھر آپ کی نظر سے جب گزریں گے تو ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ہاں یہ بھی اگر لا کے بعد آ جائے تو لا کا اسم ہی بنتا ہے، تو اس کو آپ نے منصوب بھی پڑھنا ہے، ایک زبر پڑھنی ہے۔ تو یہ بھی اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی صورت ہے لا کی چوتھی صورت۔ اگر لا کے بعد مصدر نکرہ ہونا تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو مصدر نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور بھی ہو تو وہ جو مصدر نکرہ ہے تو وہ لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ جیسے لا اباحۃ للبناء، لا کے بعد اباحۃ ہے، یہ اسم ہے، مصدر ہے باب افعال کا۔ لا خلاف فی وجوب الغسل، تو لا خلاف، لا کے بعد خلاف، خالف یخالف مخالفتاً وخلافاً، تو یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اسی طرح لا نصف فیہ، نصف ینصف نصفاً، تو یہ بھی اس کا باب نصر ینصرک سے مصدر ہے۔ تو اگر لائے نفی جنس کے بعد مصدر ہو تو وہ بھی لائے نفی جنس کا اسم بنتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لائے نفی جنس ہے۔ لا کی پانچویں صورت بہت آسان ہے، لائے نفی جنس کے بعد اسم مفعول ہو یا اسم ظرف ہو اور نکرہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور بھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور یہ جو لا ہے لائے نفی جنس ہے۔ جیسا کہ لا معتبر بھی، لا کے بعد معتبرہ اسم مفعول ہے، تو آپ کو اس میں مفعول کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس میں ظرف کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تو پھر آپ کو پہلے صرف مضبوط کرنی ہے، اور مصادر کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مصادر کا نہیں پتہ تو تب بھی آپ کو صرف میں مصادر کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے ایک PDF بنایا ہے، اس کے اندر یہ تمام تقریباً جتنے بھی مصادر ہیں وہ سارے میں نے لکھ دیے ہیں، ایک دفعہ آپ نظر سے گزاریں تو آپ کو مصدر کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ لأن الحیض لا مزید لہ، دیکھیں مزیدہ اس میں مفعول ہے تو یہ اس کے بعد جار مجرور بھی ہے، تو یہ لائے نفی جنس ہے، اور مزیدہ اس کا اسم ہے۔ لا مدخل لکونہ، لا مدخل، مدخل بھی اس میں ظرف ہے اور یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ فا جزائیہ کے بعد جب بھی لا ہوگا، فا جزائیہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں پیچھے حرف شرط کوئی نہ کوئی ہوگا، حرف شرط کتنے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، 3 ہیں، ان ہے، لو ہے، اما ہے۔ اسی طرح من ہے، یہ تو حروف شرط ہو گیا، اسماء شرطیہ بھی ہیں، من ہے، ما ہے، اینما ہے، حیث ما ہے۔ تو جو بھی اسماء شرطیہ ہوں یا حرف شرط ہوں ان کے بعد اذا ہے تو ان کے بعد جو فا آئے گی وہ جزائیہ ہوگی، اور فا جزائیہ کے بعد جب لا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لائے نفی جنس ہے، اگر اس کے بعد نکرہ بھی ہے۔
دیکھیں فلا خیارہ، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان آ رہا ہے تو اس کا مطلب فا جزائیہ ہے، اس کے بعد جو لا ہے لا نفی جنس ہے، اور اس کے بعد جو خیارہ ہے یہ اسم ہے۔ فلا صلاۃ، یہ بھی اذا کے دیکھیں پیچھے اذا ہے تو اذا کے بعد فا آ رہی ہے، فا جزائیہ ہے، اور اس کے بعد جو لا ہے وہ لا نفی جنس ہے، اور صلاۃ اس کا اسم ہے۔ من دیکھیں من اس میں شرط ہے، اس کے بعد فلا آ رہا ہے، فا آ رہا ہے، تو فا جزائیہ ہے، اس کے بعد لا نفی جنس ہے، اور اسم اس کا اسم ہے۔ لا کی 7ویں صورت آسان ہے، میں اس کو مثالیں نہیں بیان کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ ما کے بعد جب لا آ جائے تو وہ بھی لا نفی جنس ہوتا ہے، مثالیں آپ دیکھ لیں، میں نہیں بیان کرتا کیونکہ ٹائم پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح لا کی 8ویں صورت اسم موصول کے بعد بھی اگر لا آ جائے تو وہ بھی لا نفی جنس ہوتا ہے، اگر اس کے بعد نکرہ اسم ہو، یہ تو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ 8ویں صورت ہو گئی، مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ لا کی 9ویں صورت لائے، یہ تو ساری لائے نفی جنس کی میں نے صورتیں بیان کی تھیں، تو لائے نفی جنس کی صورتیں امید ہے آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی۔ اب جو آگے آ رہا ہے وہ لائے نفی ہے، نہیں وہ نفی جنس نہیں ہے۔ لائے نفی جو ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے آتا ہے، اب فعل ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، فعل مضارع سے پہلے بھی آتا ہے، دیکھیے، اور فعل نہیں سے پہلے بھی آتا ہے لا، وہ لائے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں لا کی 9ویں صورت یہ ہے کہ لا نفی ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، وہ لا نفی ہوتا ہے، جیسے ولا امینہ ولا اخبرتنی، اسی طرح ولا اخرا، تو یہ لائے نفی ہے جو ماضی سے پہلے آیا۔ لا کی 10ویں صورت یہ ہے کہ ان ناصبہ کے بعد مضارع منفی ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر لا آ جاتا ہے نا، ان کے بعد جب لا آ جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لائے نہیں ہے یہ لائے نفی ہے، نہیں ہے یا نفی ہے، یعنی لا کے بعد مضارع آ رہا ہے یا نہیں کا صیغہ ہے، یہ نہیں پتہ چل پاتا۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اور ترجمہ بھی تھوڑا سا سیم ہی بن جاتا ہے، میں یہاں پر آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تشرکو، ان کے بعد لا آ گیا تو یہ لا کے بعد جو تشرکو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں کا صیغہ ہوگا تو وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہوگا، تو آپ نے نہیں والا ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے مضارع منفی والا ترجمہ کرنا ہے، یہ فرق ہوگا۔ دیکھیں ان میں نے یہ کہ لا تشرکو، تم نہ شریک ٹھہراؤ باللہ شیئن، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، تو ترجمہ نہ شریک ٹھہراؤ، یہی ترجمہ تو نہیں کا بھی ہوتا ہے، تو ترجمہ تو سیم ہو رہا ہے، جیسے نہیں کا ترجمہ ہے ویسے ہی مضارع منفی کا ترجمہ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے۔ لیکن ٹھہریے یہاں پر تھوڑا سا مزید باریکی بھی ہے، اس کو آپ اگر شارٹ کٹ کرنا چاہیں، ترجمہ لمبا کرنے کی بجائے تھوڑا سا مختصر کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ان جو ہے وہ مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اب آپ نے اس کا مصدر معنی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا۔ دیکھو یہ نہ ٹھہرانا یہ ہو گیا شارٹ کٹ ترجمہ، ہو گیا مصدر والا ترجمہ ہو گیا، تو یہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ تب ترجمہ کریں گے جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ لا نفی ہے، یہ لائے نہیں ہے۔ اسی طرح ولا تسرقوا، اس کا آپ یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ چوری نہ کرنے کا، تو اگر یہ مضارع اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے ترجمہ یہ کرنا تھا کہ چوری نہ کرو، تو دونوں میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے۔ ولا تسرقوا، چوری نہ کرنے کا، ولا تزنوا، زنا نہ کرنے کا، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا، یہ آپ ترجمہ یہاں پر کر سکتے ہیں بالکل مختصر انداز میں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لا کون سا لا ہے، لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے، لائے نفی میں یہ ترجمہ ہوگا پیچھے ان ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لائے نفی ہے، نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے ان نحد، میت پر سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا تھا، دیکھیں ہم نے یہاں پر مصدر والا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح ولا نکتحل ولا نتطیب ولا نلبس، تو ان کا بھی سرما نہ لگانے کا، خوشبو نہ لگانے کا، اور کپڑا رنگا ہوا کپڑا نہ پہننے کا۔ لا کی 11ویں صورت یہ ہے کہ فعل مضارع کے بعد مضارع اگر آ جائے لا والا تو وہ مضارع منفی ہوتا ہے، فعل مضارع کے بعد یا فعل مضارع سے پہلے، جیسے تنام عینہ، تنام فعل مضارع ہے، اس کے بعد لا ینام آ گیا تو یہ لا ینام فعل مضارع منفی ہے، نہیں۔ اسی طرح یصلیہما، تو یہ آپ دوسری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ لا کی 12ویں صورت یہ ہے کہ اس کی شکل ہی مضارع منفی والی ہے، وہ تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب نہیں ہوگا تو اس کے آخر میں نون نہیں ہوگا، جمع کا نون، اور جب نون ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع منفی ہے، مضارع نہیں کا صیغہ نہیں ہے۔
پہلی مثال ہے لا یاتی، تو اگر یہ لا نہیں ہوتا تو ترجمہ اور ہوتا، لیکن اور اس کے آخر میں جو یا ہے حرف علت ہے وہ بھی نہ ہوتی تو وہ لا یاتی ہوتا یا کے بغیر، لیکن یا بتا رہی ہے کہ یہ لا لائے نفی، لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے۔ اس طرح بھی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح لا ينفقونها، اگر یہ لا نہیں ہوتا تو اس کے آخر میں واو نون، واو کے بعد جو نون ہے جمع کا وہ نہ ہوتا نون اعرابی، یہ اس کو گرا دیتا ہے، وہ جو لا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح لا یصلیہما، تو لا یصلیہما میں آخر میں پھر ہما تو ضمیر ہو گئی، اور لا یصلی آخر میں حرف علت ہے، تو اگر یہ لا نہیں ہوتا تو اس حرف علت کو گرا دیتا۔ تو یہ میں نے یہاں پر وضاحت کر دی، آگے بڑی آسان صورتیں ہیں، ہم جلدی جلدی چلتے ہیں۔ لا کی 13ویں صورت یہ ہے کہ ما کے بعد اگر لا نفی مضارع سے پہلے اگر آ جائے تو وہ لا نفی ہوگا، مثال آپ کے سامنے ہے۔ 14ویں صورت یہ ہے کہ اس میں موصول کے بعد اگر لا آ جائے اس کے بعد مضارع آ جائے تو وہ مضارع منفی ہوگا۔ اسی طرح 15ویں صورت یہ ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے بعد اگر اور اس میں اشارہ کے بعد اگر آ جائے، لا آ جائے اور لا کے بعد مضارع ہو تو وہ لا نفی ہوگا، لا نفی یعنی مضارع والا، لا نہیں ہوگا۔ اسی طرح استفہام کے بعد اگر لا آ جائے تو وہ بھی لا نفی ہوگا، مضارع منفی والا۔ اسی طرح اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائے لا تو وہ بھی لا نفی ہوگا، مضارع منفی والا۔ اسی طرح اگر اس کا فاعل مذکور ہو تو وہ بھی لا نفی ہوگا، وہ لا نہیں ہوگا۔ جیسے لا یبلغ العبد، لا یبلغ، اس کو آپ نے اس پر تو اعراب لگا ہوا ہے نا، تو اگر اعراب نہ لگا ہوا ہوتا تو آپ کیسے اس کو پڑھتے؟ تو وہ ایسے ہی پڑھتے، آپ پہلے یہ سوچتے کہ بھئی یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے یا نہیں کا صیغہ ہے، تو آگے جو عبد فاعل آ رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے، یہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے۔ اسی طرح لا یؤمن احدکم، اس میں بھی احدکم فاعل آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے مضارع منفی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح لا ادری، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے یعنی مضارع متکلم کا صیغہ وہ مضارع کا ہی استعمال ہوتا ہے، وہ نہیں کا استعمال نہیں ہوتا۔ لا کی 19ویں صورت حرف استفہام، حرف استثناء سے پہلے اگر لا آ جاتا ہے نا تو وہ بھی مضارع منفی والا لا ہوتا ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، میں اس کو نہیں دہراتا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ لا کی 20ویں صورت اگر لا جو ہے وہ نکرہ اسم کے بعد آ جائے تو پھر وہ لا مضارع منفی کا ہوتا ہے، نہیں کا نہیں ہوتا۔ جیسے قیعان لا تمسکو، یہ مثال کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں نے ہوتی ہے لہذا میں نے آپ کو بتا دی۔ لا کی 21ویں صورت امر کے بعد اگر لا آ جائے تو وہ لا نہیں ہوگا، اب تک لا نفی تھا اور اس سے پہلے لا نفی جنس تھا اور اب آ رہا ہے لا نہیں، تو لا نہیں کی صرف 2 ہی صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ 2 صورتیں کیا ہیں کہ امر کے بعد اگر آ جائے لا نہیں تو اس کا مطلب لا آ جائے تو وہ لا نفی نہیں ہوتا، لا نہیں ہوتا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے نہیں والا کرنا ہے۔ جیسے یسرو، آسانیاں پیدا کرو، امر آ گیا، ولا تعسرو، اور دشواری پیدا نہ کرو، تو یہاں پر یہ مضارع والا نہیں ہے بلکہ یہ لا نہیں ہے۔ اسی طرح فلیطعمہ، یہ جو فلیطعم ہے یہ اصل میں تھا لیطعم، لیطعم، لام امر ہے، اس کے ساتھ جب فا لگ جاتی ہے تو لام ساکن ہو جاتا ہے، فلیطعم، تو یہ امر غائب کا صیغہ ہے، اگر آپ کو گردانیں آتی ہیں تو یہ چیز آپ کو پتہ ہوگی۔ ولیلبسہ، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، امر غائب کے، اب اس کے بعد لا آ رہا ہے تو یہ لا نہیں ہے، نفی نہیں۔ اسی طرح تسمو امر ہے اور اس کے بعد لا تک تنو آ رہا ہے تو یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ لا کی 22ویں صورت پیچھے کوئی شرط ہو، کوئی اسم شرط ہو، حرف شرط ہو، اس کے بعد جو لا آ جاتا ہے اور لا کے بعد جو مضارع ہوتا ہے پھر وہ مضارع نہیں ہوتا، وہ لا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اذا اتا، پیچھے آگے نا اذا حرف اسم شرط ہے، ظرف زمان بھی ہے، تو اس کے بعد فا جزائیہ ہے، فا جزائیہ کے بعد لا یستقبل قبلتا، تو یہ جو لا ہے یہ لا نہیں ہے، نفی نہیں، یہاں نہیں والا ترجمہ کریں گے کہ قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، تو یہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح آگے فلا یمس ذکرہ، اسی طرح فلا یتنخم، اذا تنخم احدکم فلا یتنخم قبل وجہہ، دیکھیں اس کے بعد آپ کو پیچھے آگے جو ہے وہ فاعل بھی نظر نہیں آ رہا۔ ولیبصق، تو یہ تو امر ہو گیا، امر چاہے آگے ہو یا پیچھے ہو، یہ ذہن میں رکھیں، اگر امر آگے ہے اور پیچھے لا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی لا نہیں ہے، اگر امر پیچھے پہلے ہے اور لا نہیں بعد میں ہے تو اس کا مطلب وہ بھی لا نہیں ہے۔ نیچے میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، اس میں آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ لا کون سا ہے، اور پہچان کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے ایک صورت دیکھنی ہے یا 5 صورتیں دیکھ لیں جو بالکل آسان صورتیں، جیسے ما کے بعد، اس میں موصول کے بعد، اس میں اشارہ کے بعد،
تو جو بالکل آسان صورتیں ہیں نا، پہلے 3 4 5 جتنی بھی آسان صورتیں آپ کو لگ رہی ہیں، پہلے ان صورتوں کو سامنے رکھیں اور پھر ان مثالوں میں غور و فکر کرتے جائیں، تو جو آپ کو مثال نظر آ جائے اس پر آپ نشان لگا دیں یا اس کے نیچے لکھ دیں آپ. میں نے سپیس دے کر لکھ دیا ہے آپ کو. یہ میں جو عبارت ہے یہ گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا، اس میں سپیس ہوگا، تو جو سپیس ہوگا وہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ بھئی یہ لائے نفی ہے کیونکہ اس میں موصول کے بعد ہے، یہ لائے نفی ہے کیونکہ یہ ما کے بعد ہے، اس میں اشارہ کے بعد ہے. تو اس طرح جو آسان پہلے صورتیں ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو، سبق یاد کرنا ہو، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. آپ نے آسان صورتیں پہلے حل کرنی ہوتی ہیں، مشکل صورتیں بعد میں. اب جو مشکل صورتیں ہیں تو وہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ نے گروپ کے اندر شیئر کرنا ہے اور شرم نہیں کرنی، اور اس کے اندر پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. کوئی دوسرا بھی گائیڈ کر سکتا ہے. ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے. اور ذہن میں رکھیں، مفتاح العلم السوال، علم کی کنجی سوال ہے، پوچھنا ہے. اگر پوچھنا نہیں ہے تو پھر آپ کو عبارت کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. اس لیے پوچھنا لازمی ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے گروپ کے اندر شیئر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.